إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک، مربی و پالنہار اور ہم سب کا حاجت روا و مشکل کشا ہے، جس کے سامنے ہمیں ایک دن حاضر ہو کر دنیا میں گزارے ہوئے خلوت و جلوت ہر پل کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اس پاک پروردگار کی اطاعت و بندگی ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خود ہی بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی تمام سہولتیں، تمام برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی جب ہم کو حاصل ہوگی، اللہ ہم سے خوش ہوگا، تو دنیا کے اندر بھی قلبی سکون ہم کو میسر ہوگا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے مخلص بندوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پاک پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر آخری پیغمبر کی حیثیت سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی دینی تربیت اور خصوصاً نماز کے تعلق سے اولاد کے اندر جذبہ پیدا کرنا،
اور اولاد کو اللہ کی اطاعت و بندگی کی طرف موڑنا، اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں تمام نعمتیں انمول ہیں جن کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اگر نعمت ہمارے پاس نہ ہو تو اسی نعمت کی بڑی اہمیت ہمیں محسوس ہوگی اور ایسا لگے گا کہ جس چیز کی کمی ہمارے پاس ہے سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ انتہائی مشہور واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری مسلم حدیث کی ساری کتابیں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا امتحان لینا چاہا تو فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس یکے بعد دیگرے بھیجا کہ جاؤ تینوں کے پاس۔ ان میں ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا۔ کوڑھ کی بیماری کا تعلق جسم سے ہے، گنجے پن کا بھی تعلق جسم ہی کے حصے سے ہے، اور اندھے پن کا بھی تعلق جسم کے حصے سے۔ یہ کمی یعنی جسمانی اعتبار سے کمی ان کے پاس تھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مالدار بہت تھے، مالداری بھی نہیں تھی ان کے پاس، غربت کے شکار تھے، غریب تھے، لیکن تینوں کے پاس ایک ایک کمی تھی۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تاکہ سامنے والا مجھے انسان سمجھے، اور آنے کے بعد اس نے کوڑھی سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، کیا چاہیے، سب سے اہم نعمت تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ اس نے نہیں کہا مال ہے، اس نے مال نہیں کہا۔ کیا کمی تھی جسم کے اندر؟ کوڑھ پن کی بیماری تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے پاس کوڑھ کی بیماری ہو جائے تو کہیں پر وہ جائے گا تو لوگ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے قریب بیٹھنا نہ پڑے کسی بھی طرح سے تو اچھا ہو۔ بہرحال وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، پوچھا کہ کون سی نعمت تمہارے نزدیک بہت ہی قیمتی نظر آ رہی ہے، کیا چاہیے، کون سی چیز تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ جو ہے یہ کوڑھ کی بیماری دور ہو جائے، سب سے اہم نعمت میرے نزدیک یہی ہے، کوڑھ کی بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے پاک پروردگار سے دعا کی، اس کے جو ہے جسم پر ہاتھ پھیرا، کوڑھ کی بیماری دور ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرشتے نے پوچھا چلو محبوب چیز تمہیں مل گئی، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا چاہیے؟ سب سے محبوب نعمت تمہارے نزدیک یہ تھی کہ کوڑھ کی بیماری دور ہو جائے، دور ہو گئی، کچھ مال و دولت بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے غریب انسان تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ ہاں مجھے اونٹنی چاہیے۔ چنانچہ ایک حاملہ اونٹنی کا اس کے لیے فرشتے نے انتظام کیا، اور اس کے بعد وہاں سے چلتا بنا۔ پھر اس کے بعد گنجے کے پاس گیا جس کے سر میں بال نہیں تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس جو نعمت نہ ہو سب سے بڑی نعمت اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ گنجے کے پاس گیا، اسے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے بھی مال نہیں مانگا، حالانکہ غریب تھا، مال مانگ سکتا تھا، مال نہیں مانگا۔ اس نے کہا کہ یہ گنجے پن کی جو بیماری ہے میرے سر میں بال ہی نہیں ہے، عجیب شکل و صورت لگتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بالوں والا انسان بن جاؤں، میرے سر میں بال آ جائیں۔ چنانچہ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر پر بال کو اگا دیا، اللہ کے حکم سے بال آ گئے اس کے سر پر۔ فرشتے نے کہا کچھ اور بھی تمہیں چاہیے؟ اب اس کے بعد تمہیں کیا محبوب ہے؟ غریب انسان تھا، اس نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے۔ چنانچہ حاملہ گائے کا انتظام کر دیا گیا اس کے لیے۔ فرشتہ وہاں سے بھی گیا، اندھے کے پاس گیا، اندھے سے بھی پوچھتا ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب ترین شے کیا ہے، کیا چاہیے، سب سے اچھی چیز تمہارے نزدیک کیا ہے، سب سے اہم نعمت کیا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں دیکھ نہیں پاتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں دیکھنے والا بن جاؤں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، اب وہ دیکھنے والا بن گیا۔
فرشتے نے پھر پوچھا کہ مال و دولت میں تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ چنانچہ اس نے بکری کا مطالبہ کیا، اس کے لیے حاملہ بکری کا انتظام کیا گیا۔ فرشتہ گیا، کافی دنوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، کوڑھی کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، اندھے کے پاس آیا۔ اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تبھی اللہ خوش ہوگا، یہ نعمتیں دنیا کے اندر برقرار رکھے گا، اور ان نعمتوں کی وجہ سے ہماری آخرت بھی سنورنے والی ہے۔ فرشتے کو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا، جاؤ امتحان لینا ان سے۔ راہگیر بن کر کے انسانی شکل میں آیا کوڑھی کے پاس، ایسا ہے میں مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، بڑی تنگی ہو گئی ہے، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، منزل کافی دور ہے، پہنچنا مشکل ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی کبھی غریب تھے، کوڑھ کی بیماری تھی۔ انکار کر دیا، بولے کیا بول رہے ہو، مجھے کوڑھ کی بیماری تھی، میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوں، تندرست ہوں، اور رہ گئی بات تمہارے مطالبے کے پورا کرنے کی، تمہیں ضرورت ہے، اگر اسی طرح سب کی ضرورتیں میں پوری کرتا رہوں تو میں فقیر ہو جاؤں گا، یہ مال و دولت وراثت میں ملی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم اپنے قول میں جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلی حالت میں پھر لوٹا دے۔ فوراً کوڑھی بن گیا، اور اس کے پاس جو اونٹوں کا ریوڑ تھا، کافی مالدار ہو گیا تھا، آنن فامن سب ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ رب نے دیا ہے تو رب کی رضا کے لیے دین کے کاموں میں ہم خرچ کرنے سے نہ ڈریں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اور دین کے راستے میں دینی باتوں کو پھیلانے میں یا اس طرح سے غریب غربا پر محتاجوں پر خرچ کرنے میں اگر ہم بخیلی کریں گے تو یہ دولت برقرار رہے گی۔ رب نے یہ کہا ہے کہ ابن آدم انفق علیک ابن آدم، میری راہ میں تو خرچ کر، ضرورت کی جگہوں پر تو پیسے کو لگا، دینے والا میں ہوں، تو صرف خرچ کرنے والا ہے، خرچ کرتا رہے گا تو تیری دولت کو میں اور بڑھاتا رہوں گا، لیکن اگر صحیح راستے میں خرچ کرنے سے تو نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تو میں جو دولت تجھے دے رہا ہوں اس دولت کے دروازے بند کر دوں گا۔ ایمان کی مضبوطی، اچھے اعمال، اچھی جگہوں پر مال و دولت کو لگانا، یا اللہ کی نعمت کو، دولت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب کا شکریہ اگر اس طرح ادا کرو گے کہ رب کی دی ہوئی نعمت کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھاتا جائے گا اور دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں استعمال نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ چنانچہ اس کوڑھی نے جب کہا پہلے سے مالدار ہوں، اس طرح سے ضرورت مندوں میں خرچ نہیں کرتا، نہیں تو میں بھی غریب ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش میں ناکام ہو گیا، چنانچہ پھر وہ کوڑھ میں مبتلا ہو گیا۔ گنجے کے پاس گیا، گنجے نے بھی یہی سب کچھ کہا، وہ بھی پہلی حالت میں پہنچ گیا۔ اندھے کے پاس گیا، اندھے نے اعتراف کیا کہ ہاں میں غریب تھا، اندھے پن کی بیماری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، یہ دولت اسی نے ہمیں دی ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تو لے کر کے جائے گا ان بکریوں کے ریوڑ میں سے، میرے نزدیک وہ محبوب ہوں گی بنسبت اس کے کہ جو تو میرے پاس چھوڑ کے جائے گا، یعنی جو تو لے کر کے جائے گا میں زیادہ خوش ہوں گا بنسبت ان بکریوں کے جو تو چھوڑ کر کے جائے گا، تو جتنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے تو لے سکتا ہے۔ چنانچہ فرشتے نے بتایا کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، پہلے بھی آیا تھا اب بھی آیا ہوں، آزمائش مقصود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دونوں بھائیوں کو پہلی حالت میں لوٹا دیا ہے کیونکہ وہ ناکام ہو گئے امتحان کے اندر، یہ دولت مجھے ضرورت نہیں، اپنے پاس ہی رکھو۔ تو دنیا کی دولت بھی اس کے پاس تھی اور اس طرح سے جسمانی صحت بھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کی اولاد کسی بیماری پریشانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اس کے پاس 50 لاکھ بینک بیلنس ہیں، چلو بینک بیلنس نہیں ہے، زمین ہے اس کے پاس،
3 بیگ زمین ہے، 4 بیگ زمین ہے، تو اس وقت اسے بینک بیلنس نظر نہیں آئے گا، اس کی حفاظت کی وہ فکر نہیں کرے گا، اس نعمت کی فکر کم ہو جائے گی، کیونکہ اولاد کے مقابلے میں پیسے کی نعمت بہت معمولی ہے، اولاد کے مقابلے میں جائیداد کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم زمینیں بیچ دیں گے، بینک بیلنس ہم خالی کر دیں گے، کیوں؟ ہمارے بچے کی صحت اچھی ہو جائے بچانے کے لیے۔ ہماری آنکھوں کا نور ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری خیریت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے یہ ذریعہ اور سبب بننے والا ہے۔ اولاد کی نعمت بہت ہے، پیغمبروں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کیا۔ رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب نے صالح بیٹے اسماعیل کو عطا کیا۔ کتنی محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑی سی جھلک اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر کے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوتی ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے، اور خاص کر کے صرف ایک بیٹا ہو تو وہ بھی بڑھاپے کے وقت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ یہ بیٹا، یہ نعمت جو تمہیں بہت محبوب ہے، اب اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ معمولی بات ہے یہ، کیونکہ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ جس موقع پر اس نعمت کا مطالبہ کرے تو بندے کا کام یہ ہے کہ بغیر پش و پیش کے، بغیر کشمکش کے اس نعمت کو رب کے حوالے کر دے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری اولاد کے سلسلے میں ایسا کچھ مطالبہ نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے کہ بالکل تیار ہو گئے، ایک بیٹا، رب نے حکم دیا ہے ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ذریعے، مال کے ذریعے، جائیداد کے ذریعے، روپے پیسے کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ فطرت الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اس کے اہل و عیال کے سلسلے میں، جائیداد کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، کہ مال کو کہاں سے کمانا ہے۔ حرام ذرائع بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن رب نے منع کیا اس لیے وہ نہیں کرتا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس اولاد کو رب کی اطاعت و بندگی کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، یہ اصل ذمہ داری ہے، یہ مجھے بیان کرنا ہے۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اولاد کو میری راہ میں اتنی عمر کے بعد ذبح کر دو، اولاد کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے، میری اطاعت و بندگی پر قائم رہنے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے، اور یہ محنت جب سن شعور کو وہ پہنچ جائے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک یہ رائی کی حیثیت سے، جس طرح مویشیوں کا چرواہا حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے چرواہا بن کر کے تمہیں حفاظت کرنی ہے، صحیح راستے پر رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے اولاد کے سلسلے میں۔ جس طرح سے کسی کا جانور، کسی کا چوپایا کسی کے کھیت میں پڑ جائے تو چوپائے سے وہ نہیں پوچھتا، بھاگتے ہوئے آئے گا پکڑ کے لے کر کے، تمہارا ہی جانور ہے، تم نے کیوں نہیں اس کو اچھی طرح سے باندھا، کیوں نہیں جو ہے دیکھ ریکھ کے لیے اچھا انتظام کیا، یہ کیسے جو آ کر کے اس فصل کو برباد کر دیا۔ جانور سے وہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سرپرستوں سے، ایسے والدین سے جنہوں نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس قدر غفلت سے کام لیا ہے، کوئی غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، نماز کی محبت نہیں ڈالی، اللہ کی اطاعت و بندگی کا جذبہ پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی کم از کم اتنی محبت ہر سرپرست، ہر والدین کو اپنے ماتحت افراد سے یا اپنے بچوں سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے، دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے، بلکہ ہر طرح کا سکھ اسے پہنچانے کے لیے پوری زندگی پلاننگ میں، محنت میں اور جد و جہد میں اس کی گزر جاتی ہے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ضرور فکر کرے۔
ورنہ اس کے سامنے جب وہ جہنم میں جلے گا تو کس طرح وہ برداشت کر پائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر توجہ دلائی اور یہ کہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 برس کے ہو جائے۔ 7 برس کی عمر ایسی عمر نہیں ہوتی ہے کہ بچہ ہمارے سامنے ہمارے مخالف کھڑا ہو جائے گا، ڈر رہتا ہے۔ محبت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے یا اس طرح سے خوف کے ذریعے اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ نماز کے فائدے بتاؤ، اپنی ہماری تخلیق کا مقصد نہ بتاؤ، یہ ساری چیزیں اچھائیاں اس کے سامنے رکھو، کیا کیا نعمتیں ملنے والی۔ کب؟ 7 برس کے ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے 7 برس کی عمر جب ہو جاتی ہے تو بچہ اچھا اور برا سمجھنے لگتا ہے، دعا کسے کہتے ہیں، گالی کسے کہتے ہیں سب جاننے لگتا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، نفرت کسے کہتے ہیں سب کچھ اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بچے جن کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ فلاں سے بات نہیں کر رہے ہیں، نفرت ہے، تو بچے بھی قریب میں نہیں جاتے، سب سن شعور کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اچھائی برائی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ کوئی بات یاد کرانے کی کوشش کی جائے، بتائی جائے تو وہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے 7 سال کی عمر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی جو یہ نعمت تمہارے پاس ہے یہ دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اولاد ہماری ہے لیکن یہ امانت ہے اللہ کی، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور اس امانت کی حفاظت یہی ہے کہ اس کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ہم تن من دھن ہر طرح کی کوشش کرتے رہیں، اسے سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے۔ تو 7 سال کی عمر کے ہو جائے، 3 سال کا دیکھیے وقفہ جو ہوتا ہے، 7 سال سے لے کے 10 تک، 7 سال سے 10 تک پورے 3 سال ہوتے ہیں، اس کو دعائیں بتائیں، بیٹا مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی یہ دعا ہے، اور فجر کے وقت اتنی رکعت سنت، اتنی رکعت فرض نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سمجھاتے ہیں۔ ایک دعا اگر 1 ہفتے کے لیے ہم مختص کر لیں کہ ایک دعا 1 ہفتے تک پڑھائیں گے، تب بھی 3 سالوں کے اندر بچے کے دماغ میں کم از کم نماز کے سارے طریقے، ساری دعائیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر بھی وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، پٹائی شروع کر دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر تمہاری اولاد نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے تو پیٹو، کیونکہ یہ جو مار ہے، یہ ضرب ہے، آخرت کے مار جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی اولاد کو کوئی دوسرا مارے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کوئی دوسرا نہ ماننے پائے، کوئی غلطی کرتا ہے تو خود ہم اس کو مارتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ہماری اولاد کو کوئی دوسرا مارے گا، اس کو پیٹے گا تو بڑی تکلیف ہوگی، برداشت نہیں کر سکیں گے، کچھ سخت الفاظ میری زبان سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ماحول ہوگا ہمارے سامنے ہماری اولاد جب جہنم میں چل رہی ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارو۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنی اولاد کو نماز پڑھانے کے لیے ہمارے دلوں میں کتنا جذبہ ہے، کتنی دعائیں ہم ان کو یاد کراتے ہیں، اور ہم خود کس طرح سے پابندی کرتے ہیں۔ صرف اولاد کو حکم کریں گے، اولاد نہیں سمجھنے والا، سب سے پہلے خود ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا کردار، اپنا اعمال درست کریں، انشاءاللہ ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اور کردار سے ہماری اولاد بہت کچھ نصیحت حاصل کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی جمے رہو۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور اپنا نہ پڑھو، نہیں پڑھو گے اولاد بھی نہیں پڑھے گی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنا چہرہ اگر جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر گرد و غبار ہے کہ نہیں، تو کون سا آئینہ چاہیے ہمیں؟ جس آئینے پر داغ دھبا لگا ہوا ہے، مٹی کے کچڑے کیچڑ کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا چہرہ صاف دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بچہ اپنے والدین کے کردار سے، ان کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بنیں تو سب سے پہلے ہمیں خود نمازی بننا پڑے گا۔
یہی چیز بتائی گئی ہے حدیثوں کے اندر کہ ہر بچہ سلیم الفطرہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر کے دنیا کے اندر آتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کے یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ والدین کو جس مذہب پر، جس کلچر پر اور جس عمل پر پاتا ہے وہ سب کچھ سیکھ کر کے وہی راستہ اپنا لیتا ہے۔ تو والدین اگر چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح راستے پر چلے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد اگر ان کو حکم دیتے اپنی اولاد کو بولتے ہیں تو ایک اچھا خاصا اثر پڑے گا۔ ورنہ صحیح واقعہ ہے، اذان ہو رہی ہے، باپ بیٹے کو حکم دے رہا کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے نماز پڑھ کے آ جاؤ، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا پھر نماز میں کب نہیں پڑھوں گا، جب آپ کی عمر کا ہو جاؤں گا تب میں بھی چھوڑ دوں گا۔ باپ بے نمازی تھا، جب آپ کی عمر کا میں ہو جاؤں گا تو میں بھی چھوڑ دوں گا، ابھی جاتا ہوں اذان ہو رہی ہے لیکن جب بڑا ہو جاؤں گا آپ کی طرح تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات اس چھوٹے بچے نے کہی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر بچوں کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں، ان کی آخرت کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو ہم سنواریں، انشاءاللہ اولاد کو سدھرے گی۔ لیکن اگر ہم نے نہ اپنی اصلاح کی نہ اپنے بچوں کی تو ان بچوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے، ہم ذمہ دار ہیں، ذمہ داری ہے ہماری کہ ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ میں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں نگراں ہے، ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں اسے سرپرستی ملی ہے، اور جو ذمہ داری جس کے اوپر ڈالی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ دنیا میں تو آزاد ہو، نظر انداز کر سکتے ہو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے تاکید کرو نہ کرو، زبردستی اللہ تعالیٰ یہاں پر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر ہماری کمی کی وجہ سے ہماری اولاد غلط راستے پر پڑی تو ممکن ہے یہ باتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ بخاری مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یما یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کتنی بڑی بات! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو کسی پر ذمہ دار بنایا ہے کہ تم ذمہ دار ہو اس کے، اپنی اولاد کے یا اس طرح سے پورے گاؤں کے، تو پورے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے نہیں کیا، خیانت سے کام لیا، یا اپنی اولاد کے بارے میں صحیح راستے پر چلانے کے لیے جو کچھ بھی اس کی طرف سے محنت اور کوشش ہو سکتی ہے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ دار کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا، اگرچہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو۔ اس سے بڑی اور کیا تاکید ہو سکتی ہے؟ اگرچہ وہ بعد میں جائے، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی کو نکالے گا، یہ اللہ کے اوپر ہے، چاہے تو نکالے، نہ چاہے تو ہمیشہ میں اس کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ لیکن یہ وعید تو بہرحال برقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ذمہ دار بنایا ہے کسی پر، اب ظاہر سی بات ہے الرجل رائن علی اہل بیتہ، ایک گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، گھر میں موجود سارے افراد پر وہ نگراں ہوتا ہے، رائی کی حیثیت سے، نگراں کی حیثیت سے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں اس سرپرست سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں سکون سے زندگی گزارنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عمدہ لباس کے لیے، عمدہ مکان کے لیے تو نے محنت خوب کی ہے، لیکن گھر کے جو افراد تھے ان کے ایمان کو مستحکم بنانے کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنی جد و جہد تیری طرف سے تھی، یہ تو سب جواب دے۔ قیامت کے دن دنیا کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کتنا سنوار کر کے آیا، کتنا بنا کر کے آیا، اپنی اولاد کے بارے میں۔ ہماری اولاد غلط راستے پر اگر پڑ گئی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ ضرور پوچھے گا۔ ابن حبان کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سائل کل رائن اما استرعاه وحفظ ذلك امزیا، اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اس کے لوگوں کا تو ذمہ دار تھا، تو نگراں تھا، حاکم تھا، اپنی اس رعایا کے بارے میں ان کی دنیا بنانے کے لیے، ان کی آخرت بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز اہم عبادت ہے، نماز کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ 17-18 مہینوں تک مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ آئے صحابہ کرام،
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ، تو وہ صحابہ کرام جو بیت المقدس کی طرف ملک شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو وہ سوچنے لگے کہ ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے بیت المقدس کی طرف 17-18 مہینے تک عبادت کی ہے اسے قبلہ بنا کر کے بیت المقدس کو، تو وہ عبادتیں قبول کرے گا اللہ کی نہیں؟ نیکیاں ملیں گی کہ نہیں؟ اللہ نے آیت نازل وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں جانتے ہو ایمان کسے کہا گیا ہے؟ نماز کو. نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. اور اسی طرح سے لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہو، کہ جو نماز کا پابند نہیں اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں. یہ کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ رب کا فرمان ہے. سورہ روم کی آیت ہے. مسلم شریف کی روایت ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو دیوار ہے وہ نماز ہے. نماز کا امتیاز ختم ہو گیا، نماز کی دیوار کو ہم نے منہدم کر دیا تو ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو گیا. قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات وہی دے پائے گا جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کر رہا ہے. قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جنتی جنت میں برے کام کی وجہ سے تم جہنم میں چلے آئے، قالوا لم نکن من المصلین، سب سے پہلی بات جو ان کی زبان پر آئے گی وہ یہی جملہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے کیا؟ پنجوتا نماز کی پابندی کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیے، سکھائیے آداب طریقے ساری چیزیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا اور سچا نمازی